تو اس مہینے میں اپنی روح کی چنری رنگوا لو، روح کی چنری رنگوا لو۔ بڑا اچھا رنگ ساز ہے، وہ موج پر آیا ہوا ہے، اس کا مہینہ کرم کی جولانیوں پر ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس حد تک اپنی زبان کو پاکیزہ کر لو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے اور شاتمہ ہو، یا تمہیں گالی بھی دے، اب کوئی جھگڑا کرے آپ کے ساتھ تو اتنا تو کرتے ہیں نا، اگر ایک مکہ مارے تو کم سے کم اگر دو نہ مار سکیں، دو تو مارنا ضروری ہے نا ایک کے مقابلے میں، دو نہ مار سکے تو ایک تو مارتے ہی ہے نا۔ وہ یہ نہ کہے کہ مریل ہے اس کو مارا، ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی ایک گالی دے تو دو گالیاں دینا تو لازمی بنتی ہیں، یہ عمل ہے ہمارا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑا کر لے، تمہیں گالی دے لے اور تم روزے کی حالت میں ہو تو معلوم ہے کیا جواب دو؟ فقط اتنا کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بس جواب میں اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں رب کا رنگ چڑھا رہا، بس تیری گالی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے جھگڑے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ بھئی کیوں؟ میں روزے سے، میں اس وقت ڈھال میں ہوں، روزے میں ہوں، رب کا رنگ چڑھا رہا ہوں، بس۔ فرمایا اتنا صبر کرو، اور ایک بار نہیں 2 بار کہہ دو، 2 بار کہہ دو۔ 2 بار کہنے میں حکمت کیا؟ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر بار بار دھیان کرو میں تمہیں کیا سبق دے رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرتین، 2 بار، یعنی بار بار دھیان کرو لوگوں کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو اپناؤ، زبان پاک ہو جائے گی، نفس پاک ہو گیا، جسم پاک ہو گیا، زبان پاک ہو گئی تو طہارت اور پاکیزگی انسان کی زندگی میں اتر آئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا جوں جوں دن گزرتا جاتا ہے روزے دار کا اور معدہ خالی ہوتا ہے، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خالی معدے سے پھر جو ہوا باہر آتی ہے منہ سے، اس میں گیسز کی ایک ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس ہوا سے تھوڑی منہ سے نکلنے والی ہوا ہلکی سی بودار ہو جاتی، بدبو دیتی، فریش نہیں ہوتی۔ وہ بھوک کا ایک اثر ہے، وہ زبان سے جب آپ کی منہ سے جب ہوا نکلتی ہے، سانس لیتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے۔ عام حالات میں، یہ بات خاص نکتہ، عام حالات میں کسی شخص کو وہ سانس اور اس کی وہ بدبو اس ہوا کی پسند نہیں ہوتی، پسند نہیں ہوتی، مگر یہاں فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری۔ تو بدبو ہی نہ رہی، بدبو اب آپ نے دیکھا کہ تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئی، تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئی۔ اس کا نقطہ کیا ہے؟ یعنی واقعہ بدبو، کیا بدبو نہ تھی؟ بولیے، تو جب ہے بدبو تو کستوری کی خوشبو سے بہتر کیسے بن گئی؟ یوں ہی تو نہیں، یوں ہی فرما سکتے تھے کہ ہے تو بدبو بھی اچھی ہے، یہ روزے دار کی بدبو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا، مگر مقابلے میں کستوری لائے، کیونکہ عرب میں کستوری سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی۔ عرب میں ابتداءً عربوں کو بات بتائی جا رہی ہے، ان کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی، تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہے میرے روزے دار بندے کے منہ کی بو بھی اس سے بہتر ہے۔ یہاں ایک امر کا اشارہ ہے، یہ بدبوئیں کیسے بنتی ہیں، خوشبوئیں کیسی بنتی ہیں، اچھائیاں کیسے بنتی ہیں اور برائیاں کیسے بنتی ہیں، یہ ایک خاص علمی اور شرعی نکتہ ہے۔ اس میں فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، تو سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا کسی چیز کی اصل خصلت ہے یا امر سے بنتی ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل خصلت نہیں ہے کسی چیز کی، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے،
فلاں فلاں سے اچھا ہے اور فلاں فلاں سے برا ہے، تو نہ فلاں اصل میں اچھا تھا اس سے اور نہ فلاں اصل میں اس سے برا تھا، اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھی، اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھی، بکرا تھا یا خنزیر تھا، بکرا تھا یا خنزیر تھا، اصلاً تو دونوں برابر تھے، اصلاً تو دونوں برابر تھے۔ ہر وہ چیز جسے اچھی اور بری خصلت کے ساتھ آپ اور ہم منسوب کرتے ہیں، اصلاً وہ ایک شے تھی، مگر کچھ چیزیں اچھی ہو گئیں اور کچھ بری ہو گئیں، کچھ چیزیں حلال ہو گئیں اور کچھ چیزیں حرام ہو گئیں۔ بکرا کیوں حلال رہا، خنزیر کیوں حرام ہو گیا؟ اس لیے کہ اس حلال کرنے والے امر والے نے بکرے کو حرام نہ کہا، سو وہ اپنی اصل حالت پر حلال رہا، اور اس امر والے نے خنزیر کو حرام کہہ دیا، سو وہ اپنی اصل حالت سے ہٹ کر حرام ہو گیا۔ نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، خوشبو ہو یا بدبو، اچھائی ہو یا برائی، نیکی ہو یا بدی، پسند ہو یا ناپسند، اسلام نے ہر شے کا ایک معیار دیا ہے، اور وہ معیار انسانی عقل و خرد کا پیمانہ نہیں، انسانی عقل اسے سمجھنے کے لیے کام آ سکتی ہے، مگر عقل کو یہ حق نہیں کہ وہ اصلاً کسی کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کر دے، اصلاً اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر دے۔ یہ حق صرف مولا کے امر کو ہے، اللہ کے امر کا حق ہے، اس کا امر ہے، بس جب اس کا امر ہو گیا تو چیز اچھی ہو گئی، امر ہو گیا تو چیز بری ہو گئی۔ یہاں واقعہ میں سمجھاتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب امر سے کس طرح دین کے احکام وضع ہوتے، حکم دیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا پہلے بھی کسی اور کو سجدہ ہوا تھا، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا تھا۔ ایک بات تو ذہن نشین یہ کر لیں کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تعظیم تھا، یہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیم تھا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا، کیونکہ معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، عبادت کا حقدار اور عبادت اور پرستش کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، سو سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے روا نہیں رہا۔ اب رہ گیا سجدہ تعظیم، یہ پہلی امتوں اور شریعتوں میں جائز تھا، پہلی امتوں اور شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا۔ اب کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو، حتیٰ کہ کسی نبی اور ولی کو بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑی ہستی تو کائنات میں اور عالم خلق میں کوئی نہیں، تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے بھی تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے، تعظیماً سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، طواف کی بھی اجازت نہیں۔ حضور کے مزار اقدس کے طواف، یعنی طواف بنیت طواف، ایک ہے زیارت کے لیے گھومنا، نہیں، جو طواف جس طرح ہم کعبہ کا کرتے ہیں وہ طواف بھی جائز نہیں۔ میں نقطہ امر سمجھا رہا ہوں، یہ درست، اور جو ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یہ نہ سجدہ عبادت ہے نہ سجدہ تعظیم ہے، یہ سجدہ توجہ ہے۔ سجدے کی چار قسمیں، یہ سجدہ آپ اس لیے نیت کرتے ہیں متوجہن الی الکعبہ، جب نیت کرتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ عبادت اللہ کی، منہ طرف کعبے کے، جو شروع سے وہی لفظ پکے ہوئے ہیں نا آپ کو، جو شروع میں مولوی صاحب نے پکا دیے تھے،
منہ طرف کعبے کے ہیں، وہی پرانی زبان، تو منہ طرف کعبے کے، گویا سجدہ کعبے کو نہیں ہے، صرف منہ اس طرف ہے۔ عبادت کعبے کی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے، مگر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی نہ کسی سمت منہ تو کرنا ہے، منہ تو کرنا ہے یا نہیں کسی سمت، بس منہ کرنے کی سمت کعبے کی طرف اللہ نے مقرر کر دی، کعبہ مقرر کر دیا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، امر کا نقطہ جو اس میں آ گیا وہ یہ ہے کہ کعبہ افضل ہے یا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس افضل ہے۔ فضیلت میں یہ بات ایمان کے درجے کی ہے، فضیلت میں کعبے کا مقابلہ ہی نہیں ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مقابلہ ہی نہیں۔ یاد رکھ، اب پھر آگے بڑھیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات تو کیا کہنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جہاں جسد مصطفیٰ مس ہو رہا ہے، کعبہ اس زمین کے خطے کا بھی مقابلہ فضیلت میں نہیں کر سکتا۔ اور اس موازنے میں کعبے کی بات کیا کہنا، عرش معلیٰ بھی اس خطہ زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف اتنا خطہ، میں پورے شہر مدینہ کی بات نہیں کر رہا، خاص نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے، سمجھ لیں، پورا شہر مدینہ نہیں، وہ خطہ قبر انور کا جہاں جسد پاک آرام فرما ہے، اس خطے میں فضیلت کا مقابلہ اس خطے سے عرش الہی بھی نہیں کرتا، بیت المعمور نہیں کرتا، کعبۃ اللہ نہیں کرتا۔ تو وہ کعبہ جو فضیلت میں جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ، اور پھر آقا سے مقابلہ فضیلت کا کیا؟ ابن ماجہ میں حدیث آتی، حضور علیہ السلام نے کعبہ سے خطاب کیا اور فرمایا، کعبہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان حرمت المؤمن اعظم من کا حرمت عند اللہ دمہ و مالہ و عرضہ، او کما قال، فرمایا کعبہ مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کا مرد مومن، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و حرمت اللہ کی بارگاہ میں درجے میں تجھ سے بھی اونچی، مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کی بارگاہ میں اے کعبہ تجھ سے بھی اونچی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، مگر اب امر کیا ہو گیا، نقطہ یہ سمجھنے والا ہے، امر ہو گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے آپ کا چہرہ پلٹنا دیکھ لیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چونکہ آقا نے اسی کعبہ کو اپنے قبلے کے طور پہ پسند کر لیا تھا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ امر آ رہا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، آج اور اب میرے پیارے اپنا چہرہ اس کعبے کی طرف کر لیجئے، بس چہرہ مصطفیٰ اس کعبے کی طرف پھرنا تھا، چہرہ مصطفیٰ اس کعبے کی طرف پھرنا تھا کہ افضل آقا ہے، مگر اب حضور کے لیے بھی امر آ گیا کہ میرے پیارے کعبے کا مقابلہ تو تیرے ساتھ نہیں ہے، مگر تو بھی نماز اسی کی طرف منہ کر کے ادا کرے گا، اور طواف کا وقت آئے گا اسی کا طواف کرے گا۔ یہ ہے امر، افضل مفضول کا طواف کر رہا ہے، اعلیٰ درجے والا نبی کعبے کا طواف کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ امر ہے، حجر اسود پتھر ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان کے پتھروں کو چومتے تھے، آئے آئے آئے، پتھروں کو چومیں کیا شان، مگر حجر اسود آقا نے چوما، لب لگ گئے، قیامت تک ساری خدائی چوم رہی ہے، ورنہ کون چومتا اس پتھر کو جا کر؟ اس کا انالیسس کریں، وہ کوئی جدا پتھر ہے باقیوں سے؟ اپنی ترکیب میں، ہیئت میں، کانسٹیٹیوشن میں سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طواف کر کے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، حجر اسود سے خطاب کیا،
کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک. حجر اسود، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک، باوجود اس کے میں تمہیں چومنے کے لیے آیا ہوں. اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے ان آنکھوں سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا. ان کے لب تجھ سے لگے تھے، انہوں نے تمہیں چوما تھا، انہوں نے تمہیں چوما تھا. کیوں چوما؟ یہ تو چومنے والے جانے، ہم تو امر کے غلام ہیں. کیوں چوما؟ دلیل کے پیچھے نہیں جاتے، امر کے پیچھے جاتے ہیں. دلیل وہی جانے جن کا امر تھا. ہم نے تو چومتے دیکھا، تمہیں چومتے چلے جا رہے. اب بات کو سمجھے، یہ امر ہے، اس امر پر مبنی ہے دین. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو پکڑ کے ایک صحرا میں، کھلا صحرا ہے، ریگستان میدان ہے، اس میں چکر لگوا رہے ہیں. اونٹنی کو پکڑا ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے چکر لگوا رہے ہیں. ایکسرسائز نہیں ہے. کسی نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے اونٹنی کو یوں ہی چکر لگوائے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہم وجہ کو کیا جانے، ہم وجہ کو کیا جانے، یہ وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں. فقط اتنی بات وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلھا کذا ففعلتھا. میں نے ایک روز اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ اپنی اونٹنی کو یہاں چکر لگا رہے تھے. وجہ تو وہی جانتے ہیں، میں تو یار کی ادا پہ عمل کر رہا ہوں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. بات دلیل کی نہیں ہے، بات امر کی ہے. دلیل پھر بعد میں سمجھنے کے کام آتی، یہ فرق ہے. جنہوں نے دلیل کو مقدم سمجھا، امر کو مؤخر کیا، وہ گمراہ ہو گئے. جنہوں نے دلیل پہلے رکھی، طلبہ خاص طور پہ سمجھیں، جدید تعلیم یافتہ احباب بھی، بس اتنا فرق ہے. جنہوں نے دلیل کو پہلے جانا اور دلیل کی قوت پر امر کو مانا، وہ گمراہ ہو گئے. اور جنہوں نے امر کو پہلے جانا اور امر کی قوت پہ دلیل کو مانا، وہ ہدایت پا گئے. بس اتنا فرق ہے. یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ذکر بھی ہے، صلاۃ الحضر کا، مقیم کی نماز کا ذکر بھی ہے، مگر صلاۃ السفر کی تفصیل نہیں. یہ سفر میں جو نماز پڑھتے ہیں نا قصر کر کے، حکم تو آیا ہے مگر اس کی تفصیل موجود نہیں. تو آپ قصر کی نماز پڑھتے ہیں سفر میں، کیسے پڑھتے ہیں، کس بنا پر پڑھتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. مگر یہ باتیں کوئی حدیث کی کتابیں کھنگالے پڑھے تو سمجھ میں آئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا ان اللہ بعث الینا رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نعلم شیئا. ہم تو ان پڑھ لوگ تھے. یہ جواب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر. آئے کتنی بڑی پڑھائی کی بات کی، کتنے بڑے علم اور شعور کی بات کی. کہتے لا نعلم شیئا، ہم تو ان پڑھ لوگ تھے، ہم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے. ہم کیا حساب کتاب جانے، نہ کسی سکول گئے تھے، نہ مدرسہ گئے تھے، نہ یونیورسٹی گئے تھے. ہم تو کچھ نہ جانتے تھے. رب نے اپنا محبوب ہمارے اندر مبعوث فرما دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. بس پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رأینا یفعل فنفعل ہکذا. ہم تو حضور کو دیکھتے تھے، جیسے وہ کرتے تھے وہی ہمارا دین بن جاتا. جیسے حضور کو کرتے دیکھتے اسی طرح کر دیتے تھے. تو دین کی بات امر کی بات ہے. تو میں نے اتنی بڑی مثال آپ کو دی کہ کعبہ جو آقا دو جہاں کے جسد پاک سے مس ہونے والے خطہ زمین کا مقابلہ نہ کر سکے، حضور بھی نماز پڑھتے تو اس کعبے کی طرف چہرہ پاک کرتے، اور طواف کرتے تو اسی کعبے کی طرف کرتے. افضل کا حضور کی بارگاہ کی طرف
چہرہ کر کے توجہن بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ چاہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کریں، عبادت اللہ کی کریں، مگر جیسے کعبے کو قبلہ توجہ بناتے ہیں، قبلہ، تو اس لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کو قبلہ توجہ بنا لیں، سجدہ رب کو کریں، یہ بھی حرام ہوگا کیونکہ امر کے خلاف۔ درجہ بے شک قبر رسول کا کعبے سے افضل، عرش الہی سے افضل، مگر جس بات کا امر نہیں وہ بات شریعت نہیں۔ تو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب دنیا حیران رہ گئی، سبحان اللہ، کہ آج تک اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا رب آج اپنے ہاتھوں سے اپنا آدم بنا کے فرماتا اس کو سجدہ کرو۔ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا تو نہ تھا، مگر چونکہ امر تھا یہی حکم ہو گیا۔ اب فرشتے اور ابلیس دو گروہ ہو گئے، فرشتے اور ابلیس۔ فرشتے سجدے میں گر پڑے، ابلیس اکڑ گیا، رک گیا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ بدبو کیسے خوشبو بنتی، بدبو کیسے خوشبو بنتی اور خوشبو کیسے بدبو بنتی۔ یار کی مرضی آ جائے تو بدبو بھی خوشبو ہے، اور یار رضا راضی نہ ہو تو خوشبوئیں بھی بدبو ہیں۔ بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں شعر تو اس وقت ذہن میں نہیں رہا، وہ کہتے ہیں کہ محبوب اگر جہنم میں، اشارہ کرتے ہیں مجاز کی بات ہے، جہنم میں مل پڑے تو ہماری جنت بھی وہی، اور محبوب جنت میں بھی نہ ملے تو ہماری جہنم وہی۔ امر کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ کافروں کے بتوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک۔ یہ امر کی امتثال امر اور اتباع امر اور عدم اتباع امر کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ یہی سبق سکھانے کے لیے آتا۔ بتوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے معبود گئے۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا کہاں ہیں ان بتوں سے پیار کرنے والے؟ کافر مشرک کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا تمہیں ان بتوں سے، اپنے جھوٹے معبودوں سے پیار تھا، محبت تھی نا؟ جی ہاں محبت تھی، تو تمہارے محبوب دوزخ میں چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ محبت کی پہچان ہو رہی، پرکھ ہو رہی، وہ کہیں گے مولا یہی جلتے اچھے ہیں جہنم میں، ہمیں بچا دے۔ دوزخ میں جہنم میں یہی جلتے رہیں، ہمیں بچا لے۔ بات تو وہ کافروں کی کہی ہوئی ہے، مگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، ہمارا حال اس سے مختلف ہے۔ اچھے وقت کے سارے ساتھی، برے وقت کا کوئی بھی نہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری محبتیں۔ ملتا رہے تو سارے سنگی، نہ ملے تو ہر کوئی دشمن۔ عمر پر صحت رہے، عمر پر صحت رہے تو رب اچھا۔ 4 روز کی بیماری ہو جائے تو بیماریاں ہمارے لیے ہی لکھی تھی۔ ہائے ہائے، عمر بھر میٹھا دیتا رہے تو رازق اچھا، 2 دن کڑوا آ جائے تو یہ کڑوے ہمارے لیے ہی تھے۔ حکم ہوگا کہ کود جاؤ ان بتوں کے ساتھ، کفار مشرک انکار کر دیں گے۔ انکار کی کیا مجال، مگر کہیں گے مولا یہی جلتے اچھے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم بھی جاؤ۔ اس کے بعد ان کے سامنے، کافر و مشرکوں کے سامنے محبت کا امتحان ہو رہا، آؤ تم بھی ان سے محبت کرتے ہو، اب تمہیں کچھ اور محبت والے بھی دکھاتے ہیں، دیکھو محبت کسے کہتے ہیں اور محبت والے کون ہوتے ہیں۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت یہ حدیث آئی۔ تو حکم ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن اب کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے، کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے؟ میرے چاہنے والے بھی ذرا کھڑے ہو جائیں تو عشاق کھڑے ہو جائیں، عشاق کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تم میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مولا اب دعویٰ کہاں تک تیری بارگاہ میں قبول ہے، یعنی یہ تو ہی جانتا ہے، بات تو تیری محبت کی کرتے۔ فرمایا اچھا اگر میری محبت کرتے تھے مجھ سے تو پھر میرا حکم امر ہے جہنم میں کود جاؤ۔
جاؤ جہنم۔ اب یہ محبت جو کرتے تھے تو کیا تھی؟ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے اللہ کے لیے، سجدہ ریزیاں کرتے تھے، یہی محبت کی علامتیں ہیں نا۔ بستر چھوڑتے تھے، مولا کے لیے جاگتے تھے، روزے رکھتے تھے، اس کی محبت میں تکلیفیں اٹھاتے تھے، اس کی محبت میں گالیاں کھاتے تھے، اس کی محبت میں ریاستیں کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، حتیٰ کہ جان لٹاتے تھے۔ جہاں وہ فرماتا تھا وہیں دوڑ جاتے تھے، جہاں سے روکتا تھا وہیں سے رک جاتے تھے۔ پوری زندگی اللہ کی محبت کے وقف کر دی تھی۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ جہنم کے لیے؟ ہیں بولیے نا۔ یہ سارا کچھ جو راتوں کو جاگ رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، ہم روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں ٹوٹی پوٹی، جہنم کے لیے کرتے ہیں؟ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے صلے میں جہنم میں جانا ہوگا، کوئی کرے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے بھئی جنت ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ عبادتیں چلو کوئی اس سے اونچی سوچ بھی رکھ لے گا، اس سے اونچی سوچ بھی رکھ لے گا، مگر جہنم کے لیے تو کوئی نہیں کرتا نا۔ اب قیامت کے دن محبت کرنے والوں سے کہا جائے گا ان کنتم احبائی، اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر چلے جاؤ جنت، فادخلوا جہنم میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقتحمون فیہا، محبت والے لوگ اپنے محبوب حقیقی کی زبان سے امر جہنم سن کر وجد میں آ جائیں گے اور خوشی سے رقص کرتے کرتے جہنم میں کود جائیں گے۔ مولا تو ہمارے جہنم میں جانے پر راضی ہے تو یہی جہنم جنت ہے۔ یقتحمون فیہا، چھلانگیں لگا دیں گے جہنم کی۔ مولا فرمائے گا ارے بتوں سے پیار کرنے والوں، دیکھو محبت اسے نہیں اس کو کہتے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں، مگر اس امر کی تعمیل کون کریں گے؟ محبت والے، نیری خشک عبادت والے نہیں۔ ہم تو خشکے ہیں، ہم تو خشکے، خشک عبادت، دین سے محبت کی چاشنی کو نکال رہے ہیں۔ محبت کی چاشنی خالی، جس عمل میں محبت کی چاشنی نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ کی قربت کا باعث نہیں ہوتا۔ وہاں محبت نہ ہوگی اور عبادت ہوگی تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مولا یہ ساری زندگی تیری عبادت کی، نمازیں پڑھی، یہی صلہ دینا تھا جہنم کا۔ یا کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا ابھی کود تو جاتے ہیں تو بتا یہ اسی میں ہی رہیں گے یا بعد میں نکالے گا بھی؟ چوری والے مجنون اسی طرح کہیں گے، چوری والے مجنون، اچھا مولا تیرا امر مانتے ہیں، کودتے تو ہیں، جاتے تو ہیں، انکار تو نہیں، پر اتنا اشارہ تو دے دے بھئی اسی میں ہی رہنا ہے، یا بعد میں نکالنا بھی ہے تو نے؟ یہ خالی امتحان کروا رہا ہے یا حقیقت؟ اگر تو نرا امتحان ہے تو کودتے ہیں، حقیقت ہے تو ہمارے حال میں مہربانی فرما۔ ہائے ہائے ہائے، یقتحمون فیہا، محبت کا سودا ہی الگ ہے۔ محبت والے کہاں دیکھتے ہیں کہ اسی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، بس محبوب کا امر ہے، یہی امر ہے۔ تو فرشتے امر کو پا گئے تھے، سو یہ نہ دیکھا کہ کس کو سجدے کے لیے حکم ہو رہا ہے، سجدے میں گر گئے۔ شیطان عبادت گزار تو بڑا تھا مگر صاحب امر نہ تھا، صاحب دلیل تھا۔ الا ابلیس، اکڑ گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا شیطان سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ابلیس جب میں نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو میرے حکم کے باوجود کس شے نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک لیا؟ میرے حکم کے باوجود کیوں رک گیا؟ آگے وہ دلیل لا رہا ہے، وہ کہے گا مولا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تیرا امر اور حکم تو بجا تھا، میری آنکھوں کے سامنے حکم بھی سنا اور تیرے فرشتوں کو سجدے میں گرتے بھی دیکھا، اور میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں تو خود آدم سے بہتر ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو ہماری آنکھوں کے سامنے، کل کی تو بات ہے، کل کیا آج ہی کی بات،
ہمارے سامنے اس کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ دلیل میں جو مشاہدہ تھا، اس نے کیسے دیکھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ تو میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا، سو میں اس سے بہتر تھا، تو بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کرتا؟ وہ اپنی دلیل میں پڑ گیا۔ مشاہدہ کیا تھا اس نے، مشاہدہ کیا تھا، تو یہ مشاہدہ تو غلط نہیں تھا نا کہ یہ آگ سے بنا اور حضرت آدم مٹی سے بنے، واقعہ تو درست تھا، واقعہ تو مشاہدہ بھی درست تھا، مگر نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی، نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی، چونکہ نتیجہ اپنی عقل کے تابع تھا، مولا کے امر کے تابع نہ تھا۔ دلیل قائم کرنے میں غلطی ہو گئی۔ اس نے دلیل قائم کیا کی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو اوپر جانے والی چیز اعلیٰ ہوگی نیچے گرنے والی چیز سے۔ اس نے یوں دیکھا، اور بات اس کے برعکس تھی، بات اس کے برعکس تھی۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اوپر اٹھنے والا اعلیٰ ہے اور نیچے جانے والا ادنا ہے، مگر مولا کے ہاں بات یہ تھی کہ مولا کے حضور جو اوپر اٹھے وہ برا ہے، جو جھک کے رہے وہ اچھا ہے۔ مولا کے حضور جو اٹھتا ہے، جو سر اٹھاتا ہے وہ برا ہے، جو جھکتا ہے اور جتنا جھکتا ہے وہ اتنا اونچا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کر گیا شیطان، اور اس نے اپنا عمل اللہ کے امر پر نہیں بلکہ اپنے مشاہدہ اور دلیل پر قائم کر لیا۔ چونکہ دلیل پر قائم کیا اس لیے حکم کا انکاری ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے۔ ساری زندگی عبادت کر کر کے یہی سیکھا کہ میرے امر کے سامنے اپنی دلیل کو لاتا، میرے امر کے سامنے اپنی دلیل کو لاتا۔ مشاہدہ تو یہ فرشتوں کا بھی تھا، انہوں نے تو ابتداء ہی کہہ دیا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت کہہ دیا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دیکھ تو وہ بھی رہے تھے کہ مٹی کی تخلیق کے اثرات کیا ہیں، دیکھ شیطان بھی رہا تھا، واقعہ ان کے سامنے بھی تھا، واقعہ اس کے سامنے بھی تھا، مشاہدہ ملائکہ کا بھی تھا، مشاہدہ ابلیس کا بھی تھا۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس مشاہدے سے جو دلیل سمجھی تھی وہ اللہ کے امر کے سامنے اس دلیل کو قربان کر دیا۔ اس نے اپنی دلیل پر عمل کر لیا، امر کو ٹھکرا دیا۔ تو فرق یہ کہ جب اللہ کا امر آ گیا وہاں آدم کو سجدہ کرنا بھی شریعت بن گئی، یہ بات سمجھا رہا تھا۔ ورنہ غیر کو سجدہ کرنا عبادت کا ہوتا تو کفر تھا، اور تعظیم کا تھا تو حرام ہوتا، تعظیم کا تھا تو ہماری شریعت محمدی میں یہ آیا، مگر اس وقت چونکہ امر تھا، تعظیم کا سجدہ کرنے کا امر تھا، سو امر نے اس سجدے کو بھی جائز اور شریعت بنا دیا۔ تو امر ہو تو بدبو خوشبو سے اچھی، امر ہو تو خوشبو اچھی، اور امر نہ ہو تو بدبو بھی اچھی، خوشبو۔ فرماتے لخلوف فم الصائم، یوں تو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے معیار اور تمہارے پیمانے طبی ہیں، مبنی بر دلیل ہیں کہ منہ سے نکلنے والی جو کوئی مسوڑوں کی مرض کی وجہ سے آتی ہے، معدے کی وجہ سے آتی ہے، اچھی نہیں گردانی جاتی، بدبو ہے، مگر امر آ جائے تو بدبو ہو کر کستوری سے بھی اچھی ہے۔ ایک مثال دے کر بڑی بات سمجھاتی، اور فرمایا یہ بھی بات واضح کر دیں کہ اس روزے دار کے منہ کی بدبو ہمیں اچھی کیوں لگتی ہے، اچھی کیوں لگتی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہے تو یہ بھی بھوکا، پیٹ خالی ہے تو بو آ رہی ہے نا، اور ہے دوسرا شخص بھی بھوکا، اس کا پیٹ بھی خالی ہے معدہ، تو تبھی بدبو آتی ہے۔ واقعہ دونوں کا ایک ہے، مگر اس کا پیٹ اپنے کسی سبب کے وجہ سے خالی اور بدبو آ رہی ہے، اور روزے دار کا پیٹ اپنے سبب سے نہیں، فرمایا میری وجہ سے خالی۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے کھانا ممکن ہے کسی ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑا ہوگا، ممکن ہے اپنی ڈائٹنگ کے لیے چھوڑا ہوگا، اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے چھوڑا ہوگا، کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے اور کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے،
اور اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث، اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث، مگر اس نے اپنی خاطر چھوڑا، اس نے میری خاطر چھوڑا۔ تو جس نے کھانا میری خاطر چھوڑ دیا، پینا میری خاطر چھوڑ دیا، اور نفس کی خواہشات میری خاطر چھوڑ دی، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو ہماری خاطر بھوکا رہتا ہے اس کے معدے سے بدبو اٹھے وہ بھی خوشبوئیں سے بہتر ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں، حیات کو بدل دیتے ہیں، چونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہی، اس پر اصول قائم کر دیا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ روزے خالصتاً میرے لیے، خالصتاً میرے لیے، اور میں ہی ان کی جزا دیتا ہوں۔ مولا تو باقی عبادت بھی تو آپ ہی کے لیے، نماز اللہ کے لیے نہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، نماز بھی اسی کے، سب کچھ اس کا، تو خالی روزے اس کے لیے کیسے ہوئے؟ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، مگر ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے، لوگوں کے دکھلاوے کا امکان ہے۔ روزے میں لوگوں کے دکھلاوے کا امکان نہیں، صرف مجھے دکھانے کا کام ہے بس۔ نماز کو یہاں لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبی قرات کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، ممکن ہے گھر پڑھے تو ایسی نماز نہ پڑھے، ہائے ہائے ہائے، مسجد میں پڑھے 50-100 آدمی دیکھ رہے ہیں، تو پتہ ہے کہ دیکھیں گے، نکلیں گے تو ہاتھ چومیں گے، کوئی بڑا ولی اللہ آ گیا، بڑا نیک متقی عبادت گزار ہے، ہاتھ شاتھ چومیں گے، دعا کے لیے آئیں گے، بزرگ سمجھیں گے، اپنا کام بن جائے گا، جیب گرم ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے۔ آ گیا نا من اجل الخلق، مخلوق کا خیال آ گیا نا، جہاد پر گئے، بڑا لڑ رہا ہے، جوش و خروش سے لڑ رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، عالم بلائے جائیں گے، عالموں کی باری ہے، ذرا پیش ہو جاؤ بارگاہ میں، اللہ پاک فرمائیں گے کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مولا آپ کا فضل اور کرم چاہتے ہیں۔ حکم ہوگا نہیں، تم کیا ہو؟ ہم عالم تھے، دین کے عالم تھے، کیا کرتے تھے؟ مولا آپ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مولا فضل چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، چھٹی، تم نے تبلیغ کی، یہ دھوکہ کسی اور کو تو دے سکتے ہو، مجھے تو نہیں دے سکتے، تم تو تبلیغ کرتے تھے پیسے کی خاطر کہ جیب گرم ہوگی، مال ملے گا، تم تو علم پھیلاتے تھے اپنی علمی تفوق اور برتری ثابت کرنے کی خاطر، عالم کہلانے کی خاطر، دنیا میں عزت پانے کی خاطر، تم نے علم دین حاصل کیا، پڑھایا، تبلیغ کی، اور پیش نظر دنیا کی منفعت تھی، وہ تمہیں مل گئی، وہ تمہیں، بولو لوگ ہاتھ چومتے تھے کہ نہیں؟ آ کر مال دیتے تھے کہ نہیں؟ اب یہ انحصار اس کا اس کی نیت پر ہے۔ ان سے فرمائے گا اللہ پاک جو ایسے ہوں گے، جو یہ نہیں کہ علماء دین کی اللہ کے ہاں تکریم نہ ہوگی، نہیں، یہ طبقہ ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ ایک طبقہ جو علم دین کی اشاعت اور تبلیغ اس نیت سے کرتے ہوں گے، تو وہ لوگوں سے تو چھپا لیں گے نیت، مگر اللہ سے تو نہیں چھپائی جاتی۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے جس نیت کے لیے کام کیا تمہیں وہ مل گیا، اب کوئی اجر نہیں رہا۔ اب کھڑے ہو جائیں سخی، مالدار، تم کون ہو؟ مولا ہم سخی ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ تیری راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اب میرے پاس کیا لینے کو آئے ہو؟ باری تعالیٰ آپ کی رضا، اجر اور ثواب لینے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، جاؤ، جس مقصد کے لیے تم نے خرچ کیا وہ تمہیں مل گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا اس لیے خرچ نہیں کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، مالدار کہیں، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لجاجت کے منہ ہلائیں، اور تم سخی اور کریم اور مالدار اور بڑا آدمی کہلاؤ معاشرے میں؟ اگر یہ نیت تھی، اب اللہ کے سامنے جس کی یہ نیت ہوگی، کس کی مجال کے انکار کر سکے؟ فرمایا جاؤ، جو تم نے چاہا مل گیا۔ اس کے بعد اٹھے گا ایک طبقہ، تم کون ہو؟ ہم مجاہد ہیں، شہید ہوئے، مجاہد ہیں۔ کیا کیا تم نے؟ مولا تیری راہ میں جہاد کیا۔ اب کیسے آئے ہو؟ اجر لینے آئے ہیں۔ حکم ہوگا کہ تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ مر گئے
تو شہید ہو جائیں گے، پچھڑوں کو مربوں کی جائیداد مل جائے گی، غازی بن جائیں گے، بچ گئے تو غازی ہو جائیں گے۔ وہ جو فوج دیتی نہیں ہے وہ تمغے اور اس کے ساتھ پراپرٹیز ملتی ہیں، بڑا کچھ مل جائے گا۔ اگر چلے گئے تو پچھلے رج گئے، بچ گئے تو ترقیاں ہو گئی، غازی ہو گئے، تم نے جو چاہا مل گیا۔ اب ان تینوں کو کہا جائے گا فرشتوں اٹھا کے جہنم میں پھینکو، دکھلاوے کا کام کرتے۔ قرآن مجید نے اس لیے کہا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح کو بھولے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی نمازی، قرآن کہتا ہے المصلین، مگر ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، اس لیے کہ جنہوں نے عمل کی مردہ لاش اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے اور اس کی حسن نیت والی روح کو مار دیا۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم الا ماشاء اللہ اسی ڈگر پہ چل پڑے، دکھلاوے کی ڈگر پہ چل پڑے، ہر نعرہ دکھلاوا، ہر عمل دکھلاوا۔ اللہ پاک محفوظ کر لے ریا سے۔ تو فرمایا ہر عبادت، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جہاد ہو، ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے۔ اگر کوئی چاہے دکھلاوے کے لیے عمل کرنا تو دکھلاوے کا ماحول موجود ہے، میسر ہے۔ ایک روزہ وہ عمل ہے، اس میں دکھلاوا نہیں۔ روزہ وہ عمل ہے، اس میں اگر اس نے نہیں رکھا دکھلانا چاہے تو وہ تو روزے دار ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں رکھا اور محض صرف اب سرکاری افطاری میں جاتا ہے، شام کو افطاریاں ہوتی ہیں نا حکومتی اور سرکاری افطاریاں، ان میں خیر سے ہی روزے دار ہوتے ہیں کوئی، اگر نہیں رکھا اور محض افطاری پر جا رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ تو روزے دار ہے ہی نہیں۔ جبکہ دوسرا نمازی وہ ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا، ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا۔ اب اگر وہ ریاکار بنے اور روزے دار نہ ہو تو وہ تو صائم ہی نہیں، اور اب رہ گیا صائم روزے دار۔ اس کی حالت یہ، نمازی یہ تو کر سکتا تھا کہ باہر لمبے سجدے کرے، گھر میں تیزی سے ٹھونگے مار کے نماز کو معاذ اللہ ختم کر دے، یا باہر پڑھ لے اندر جا کے چھوڑ دے، وہاں یہ فرق ممکن تھا۔ اور یہاں اگر روزہ رکھ لیا تو اب ممکن نہیں کھا سکتا، اندر بند کمرے میں بیٹھے رہے تب بھی مجبور ہے، اور لوگوں کے سامنے پھرتا رہے تب بھی مجبور ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا تو نہ چھپ کر کھا سکتا ہے نہ کھلے بندوں کھا سکتا ہے۔ تو فرمایا روزے دار، اس کے روزے میں ریا نہیں ہے، اس لیے ایسا عمل روزہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے کیا جائے اور چھپ کر بھی کھانا پینا منع ہے، اور چھپ کر بھی جو چیزیں چھوڑ دی وہ چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل محرک روزے کا وہ صرف اللہ کی رضا، کہ کھانا بھی اسی کے لیے چھوڑا، پینا بھی اسی کے لیے چھوڑا، شہوتیں بھی اسی کے لیے چھوڑی۔ تو فرمایا چونکہ روزہ خلق کی ریا کے لیے ہوتا نہیں، صرف میرے لیے ہے، تو فرمایا پھر اس کا اجر بھی سارے اجروں سے جدا گانا عطا کروں گا۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، دوسرے نیکیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 اجر دیتا ہوں، ایک نیکی کرو تو 10 اجر دیتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے 700 گنا تک بھی اجر دیتا ہوں، مگر روزہ اس کے اجر کی حد ہی نہیں۔ یہ مجھ پہ چھوڑ دو، جب آؤ گے تو روزے دار بن کر تو آؤ، دیکھو پھر اجر کی کیا بہاریں لگتی ہیں، کیا ذخیرے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اجر کیا یہ کم ہے؟ سب سے بڑھ کر اجر کیا یہ کم ہے؟ فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرمایا تم 10 گنا اجر بھی بھول جاؤ، 700 گنا اجر بھی بھول جاؤ، 1000 گنا اجر بھی بھول جاؤ، یہ اگر باقی نیکیوں پر دیتا ہوں تو روزے پر کیوں نہیں دوں گا؟ یہ تو اجر سارے ملیں گے، مگر یاد رکھ لو میری خاطر کھانا پینا چھوڑ کے دیکھو اور میری خاطر روزے دار بن کے دیکھو، تمہیں 2 خوشیاں دوں گا۔ ایک خوشی تو وہ جو دنیا میں مل جائے گی کہ سارا دن کھانا پینا چھوڑ کے جب گرمیوں کے دن ہوں گے اور افطاری کا وقت آئے گا اور ٹھنڈا پیو گے، اور اس کے پینے سے جو ایک سرور ملے گا وہ بھی 1 گنا لذت نفس ہوگی، لذت دہن ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اصل خوشی
یہ تو افطار کے وقت ہوگی، مگر روزے دار تیری اصل خوشی اس وقت ہوگی جب تو قیامت کے دن آئے گا اور ہر کوئی میرے دیدار کے لیے ترس رہا ہوگا اور حکم ہوگا میرے روزے دار آئے ہیں، انہیں لے آؤ میری ملاقات کرا دو۔ عند لقاء ربہ، تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی، میرا وصال نصیب ہوگا، میری بارگاہ کی بالمشافہہ حاضری نصیب ہوگی۔ تو سوچو اس وقت تمہاری خوشی اور لذت و حلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ افطاری کی لذت کو اللہ نے اپنی ملاقات کی لذت کے ساتھ ملا کے کیوں بیان کیا، خیال آ سکتا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آخرت کی نعمتیں سمجھاتے ہوئے دنیا کی کسی نہ کسی لذت کی مثال دی ہے۔ مثال اس لیے دی کہ پورا گرمیوں کا روزہ ہو، شدت کی گرمی، دن بھر پیاسا رہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ شام کو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ افطار سے پہلے دسترخوان لگا کر طرح طرح کے مشروب لگا کے انسان انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے تو آدمی پیتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینے کو دوڑتا ہے، اور اس وقت جو چیز بھی ٹھنڈی پینے کو شربت مل جائے اس سے اس لمحے جو لذت دہن اور لذت نفس نصیب ہوتی اور ایک راحت ملتی ہے، اور آگ کی طرح ابلتے ہوئے پیٹ کو جب ایک سکون ملتا ہے تو وہ ایک کیفیت ہے۔ اللہ پاک نے تمثیلاً اس کیفیت کی طرف متوجہ کیا کہ تم ہر روز جب روزہ افطار کرتے ہو اور پیتے ہو تمہیں شراب ملتی ہے، یعنی پانی ملتا ہے، شراب افطار، شربت افطار ملتا ہے، شربت افطار ملتا ہے۔ تو دیکھو اس شربت افطار کے وقت تمہاری لذت کیا ہوتی ہے، اس لذت کو ذہن میں لے آؤ، اور فرمایا کہ اب دیکھو یہ تو اس شربت افطار کی لذت تھی، اور جب وقت آئے گا تمہارے روزے کی اصل افطاری کا اور شربت دیدار پلایا جائے گا، تو پھر لذت و حلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا اور نیکیوں کے 10 گنا اجر دیتا ہوں، مگر روزے دار کے لیے اپنے دیدار کا اجر دیتا ہوں۔